اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشرکین مکہ کو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی اور اس تبلیغ کے نتیجے میں چند ہی لوگ جو ہے وہ ایمان لائے، اور جب انہوں نے جھٹلا دیا اور جب اللہ نے بتا دیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری مدد فرما دے ان لوگوں کے خلاف۔ پھر اللہ نے جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ ڈبو کے غرق کر دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد ایک نئی امت جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی۔ اب ظاہر ہے جب ڈوب گئے اور جو باقی 86 لوگ جو ٹوٹل مسلمان ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے اور ان لوگوں کی نسل میں سے جو آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے جو ہے پھر قوم عاد جو ہے وہ وجود میں آئی۔ اللہ نے قوم عاد کو پیدا کیا، اس سے مضبوط جسمانی طور پر کوئی قوم نہیں تھی، ستونوں کے اوپر ان کے گھر جو ہے وہ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام جب اللہ نے نبی مبعوث کیے ان نبیوں کو اس کو جھٹلا دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو، نبی آگے یہی کہتا ہے کہ چھوڑ دو۔ وہ توحید کا سبق دیتا ہے، وہ وحدانیت کا درس سکھاتا ہے ہمیں، لیکن وہ چونکہ ان کے پرسنل بینیفٹس کے اوپر جو ہے وہ سیدھا ہٹ کرتا ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ اپنی ان بتوں کی پوجا چھوڑ دی، آج ہم نے دربار چھوڑ دیا، آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ ہماری دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ اور آج اگر ہم اس نبی کو ماننے لگ پڑے تو پھر ہمیں چودھری کون کہے گا، ہمیں سرداریاں کون دے گا، ہماری بادشاہتیں جو ہیں وہ کیسے خطرے میں آ جائیں گی؟ کیونکہ نبوت، وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ نبوت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے تمام باقی درجات سے، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہوگا تو ہمارے لیے یہ ہو جائے گا۔ اب جیسے اسی میں جو ہے وہ جب کہا گیا کہ تم مارنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو ان کا آگے سے موقف کیا تھا؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ دنیا تو ہے ہی آنے جانے کی چیز، دنیا میں تو آتے ہیں مرتے ہیں، بات یہ ہے، لیکن دوبارہ اٹھانے والی بات یہ کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ ان ہوا الا رجل، یہ بھی تو اپنے جیسا بندہ ہی ہے، رجل افترى علی اللہ کاذبا، اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے تو آج تک کوئی نہیں بھیج کے دکھایا ہمیں، کوئی ایسا نہیں آیا جو ہے وہ زندہ مر کے جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص معاذ اللہ اس نبی کو جو ہے یہ جھوٹا کہہ رہے تھے۔ وما نحن لہ بمؤمنین، ہم نے اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ یہ وہ کنسیپٹ تھا۔ آج بھی جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اسی لیے ہیں کہ ہم باس بادل مرگ کے جو ہے وہ اس کو بلیو نہیں کرتے۔ بلیو کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ جب کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اس کہ اللہ میری مدد فرمائے ان کے لوگ، قال اما قلیل لیصبحن، ان قریب جو ہے یہ ہو جائیں گے، ان کو جو پتہ چل گیا ان قریب اس کے اوپر جو ہے یہ نادم ہو گئے، پریشانی ہو جائے گی ان کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، پس ان کو ایک چنگاڑ نے چیخ نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، پس ان کو ہم نے کوڑا کرکٹ کر کے رکھ دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس بہت دوری ہے، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو ظالم لوگ ہیں۔ دیکھیے اصل تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو مثالوں سے سبق سیکھتا ہے، جس کو ایک قصہ بتا دیا جاتا ہے پھر اس کے جو ہے وہ پلس مائنسز دیکھتا ہے، اور پلس مائنسز دیکھ کے اپنی راہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے۔ اگر راہ ڈٹرمن نہیں کرنی، بس دیکھنا کہ ہاں ایسے ہوا تھا اور کوئی سبق نہیں سیکھنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ حیوان بھی آتا ہے، کھاتا پیتا چلا جاتا ہے، ہم بھی آتے ہیں، پیئیں کھائیں چلیں۔ ہمیں اتنے قصے سنائے گئے، اتنی مثالیں ہمارے سامنے رکھی گئیں، ہم ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ ہم ان کو کیوں اپنے دلوں میں بٹھا نہیں لیتے کہ یہ واقعی ایسے ہوا ہے، اور اگر ہم بھی اسی راہ پہ چلے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ ہمارے اوپر آئے گی نہیں تب تک ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد کہا گیا ثم انشانا، پھر ہم نے پیدا کی، من بعدہم، بعد ان کے، قرونا، قرن کی جمع ہے قومیں، امتیں، آخرین، دوسری، پھر اس کے بعد ہم نے بہت سی دوسری امتیں پیدا کی۔ اب دوسری امتیں سمجھنے کے لیے لے لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کتنا عرصہ جو ہے وہ ہے؟ تقریباً 4000 سال ہیں۔ یہ 4000 سال میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، ہم نے دوسری امتیں جو ہے وہ اور پیدا کر دیں۔ اب اس دوسری امتوں میں
ما تسبقو نہیں وہ آگے جا سکتی تھی، من امتن کسی امت میں سے، اجلہا اجل کے اس کی، وما یستاخرون اور نہ وہ اسے تاخیر کر سکتی تھی۔ جو وقت معین اس امت کے لیے لکھا گیا تھا، نہ وہ اس سے آگے جا سکتی تھی، نہ اس سے وہ پیچھے کر سکتی تھی۔ ثم پھر ارسلنا ارسال کیے ہم نے، بھیجے ہم نے، رسولنا رسول اپنے، رسولنا رسول اپنے، تترا ہوتا ہے متواتر، پہ در پہ، ایک کے پیچھے ایک، لگاتار۔ اب اس کا جو ہے مادہ وہ ہے وے، واو تے رے، اسی سے متواتر لفظ ہمارا ہوتا ہے، آگے پیچھے بار بار لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے۔ پھر ہم نے پہ در پہ ان کے اوپر اپنے رسول جو ہے وہ بھیجے، ہم نے بار بار کتنے رسول بھیجے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، وہ 313 بتائے گئے ہیں، 315 بعد یہ بتائے گئے، اور جو انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام تقریباً 1,24,000 آئے۔ اب قرآن میں کن کا کتنا تذکرہ ملتا ہے؟ قرآن میں ہمیں 27 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کون ہیں؟ یہ باقی جو کہا گیا نا، تاترا، ہم نے متواتر بھیجے، لگاتار بھیجے، پہ در پہ، ایسے کوئی وقت خالی نہیں ہوتا تھا جب کسی کے اوپر نبی نہیں ہوتا تھا۔ اب نبی ہر بستی کے اوپر نبی ہوتا تھا، ایک ایک وقت میں کئی نبی جو ہے وہ چلتے تھے، تو یہ پہ در پہ ہم نے بھیجے رسول۔ کلما جب کبھی، جا امت رسولھا جب کسی امت کے پاس رسول آیا، اس کا رسول آیا، کذبو بس جھٹلا دیا انہوں نے اس کو۔ کتنے رسول؟ 1,24,000 کی بات کی گئی ہے اس عرصے میں۔ فَاتْبَعَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا پھر ہم نے ایک دوسرے کو پیچھے لگا دیا۔ آئی قوم جو اللہ کے نبی کو جھٹلایا، تباہ کر دی۔ آئی قوم ایک کے پیچھے آتی جا رہی ہے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے جاتے ہیں، جیسے پہ در پہ رسول آتے ہیں، نہیں مانتے، عذاب آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چلیے۔ فَاتْبَعَنَا پس اتباع کی ہم نے کر دیا پیچھے، بعضهم بعضا ایک قوم کے دوسری کے پیچھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث کیا قصے کہانیاں، حدث ہوتا ہے باتوں سے۔ اب ان کا تذکرہ باتوں میں رہ گیا، اب تو ہم دیکھتے ہیں باتوں میں بھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں کتنوں کا پتا ہے؟ ہمیں تو وہی پتا ہے جو 27 رسول یا نبی جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ہمیں تو سامنے نمبر آتا ہے، نمبر 1,24,000۔ اب 1,24,000 میں سے کتنے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے؟ یہ کوئی 4,000 سال کا عرصہ ہے، اس میں اتنے متواتر انبیاء کرام، اور یہ بھی حقیقت فارم اپ نہیں ہے کہ یہ اتنے ہی نمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے آئے تھے۔ تو یہ اتنے آئے، اور ان سب نے جو ہے وہ اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد پھر ہم نے ہر قوم کو ایک کے دوسرے کے پیچھے لگا دیا، اور پھر وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ پھر ہم نے ان کو قصے کہانیاں، یعنی کہ احادیث حدث ہوتا ہے بات کرنے سے، ان کو پھر زبانی کلامی باتوں تک محدود رہ گیا کہ اچھا فلاں قوم آئی تھی، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ نبی کی بات نہیں مانی، اس کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ تو یہ ایک سیریز ہے، ایک لمبی کہانی ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ فَبَعْدًا پس دوری ہے، لعنت ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا، جیسے میں نے کل کہا تھا، قرب کی ضد ہے، بعد بات کا ہوتا ہے دور، بعید سے جو ہے وہ۔ فَبُعْدًا پس دوری ہے، دور کس کو کیا جاتا ہے؟ جس سے پیار نہیں ہوتا، جس کے اوپر لعنت ڈال دی جاتی ہے، وہ دوری ہے، لِقَوْمٍ ان لوگوں پہ، لا یؤمنون یہ ایمان جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب نوح علیہ السلام آئے، نوح کو جھٹلایا، عاد آئے، عادیوں میں جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کو جھٹلایا، اس کے بعد سمودیوں کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے، اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا گیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین پھر ہم نے بہت سی امتیں ان کے بعد جو ہے وہ اور پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی امت اپنی اجل سے، اپنی متعین مدت سے، اور نہ تاخیر کر سکتی ہے۔ جو اللہ نے اس کے لیے ٹائم لکھ دیا اس ٹائم پہ آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ پلس پہلے آ سکتی تھی، نہ اس کے بعد آ سکتی تھی، وہاں یستاخرون اور نہ تاخیر کر سکتی تھی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا ہم نے اس کے اوپر پہ در پہ متواتر جو ہے وہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ رسول بھیجے، ایک کے پیچھے ایک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ کلما جاء امتن رسولھا جب بھی کبھی کسی امت کے پاس رسول آیا، کذبوا اس کو جھٹلا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی رکھیے
یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا آیا ہے۔ انبیاء کے ساتھ یا وہ لوگوں کا، مشرکین کا وتیرہ صرف یہی ہوا ہے۔ بتا بھی دیا گیا کہ جب بھی کسی قوم کے پاس نبی ہے تو پھر کیا کہا، قال الملأ الذین کفروا، سرداروں نے، کن لوگوں نے جو انکاری ہیں، وہ کس لیے انکاری ہیں کہ اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں جا رہی ہیں، لوگ چلے گئے نبی کے پیچھے، ہماری بات کون سنے گا، ہمارا پانی جو ہے وہ کون بھرے گا، لوگ تو سارے جو ہے وہ بات مانیں گے جا کے رسول کی، اور پھر جب لوگ چلے گئے تو پھر ہماری دکانوں پہ، ہماری ان درگاہوں پہ نذرانے کون دے گا، ہماری جیبیں، ہمارے غلے جو ہے وہ کیسے بھریں گے۔ تو یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس سے رسول کو جو ہے وہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ جتنے رسول بھیجے ہم نے، کلما جاء امۃ رسولھا، جب بھی رسول ہم نے بھیجا کسی قوم کی طرف، کذبوا، اس کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ فَأَتْبَعَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، پھر ہم نے ایک کے پیچھے دوسری کو لگا دیا، ایک آئی چلی گئی، دوسری آئی چلی گئی، تیسری آئی چلی گئی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ان کو ہم نے باتوں میں رہنے والے بنا دیا کہ اب ان کے قصے کہانیاں تو سن سکتے ہیں، یا ان کی نشانیاں کیا ہے، قوم لوط کے اوپر جہاں عذاب آیا تھا، قوم شعیب کے اوپر جہاں پہ عذاب آیا تھا، وہ جاؤ بستیاں جا کے دیکھ لو، ابھی بھی جو ہے وہ عادیوں کے جو ہے وہ کھنڈرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ابھی بھی سمودیوں کے غاروں میں بنائے گھر جو ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ بس قصے کہانیوں میں رہ گیا، اب ان کا تذکرہ کوئی نہیں ہوا۔ تو رزلٹ کیا آیا؟ رزلٹ یہ ہو کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلایا، ان کو ہم نے قصہ پازینہ کر دیا، ہم نے ان کو ایک کہانیوں میں جو ہے وہ فٹ کر دیا، اب ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی، ان کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک روشن رہ گیا۔ اب یہود کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے عالم تھے، جیسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نشانیاں پہلے پتہ نہیں، فٹ سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ دوہرا کیا؟ ایک تو پہلے حق کی تلاش میں تھے، اور جب حق ان کو ملا، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئے اور حق کو جو ہے وہ قبول کر لیا انہوں نے۔ تو یہ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لعنت کس پہ ڈالی گئی ہے، یہ دوری کس پہ ڈالی گئی ہے، اپنی رحمت سے دور کن کو کیا گیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان کس پہ نہیں رکھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہیں رکھتے۔ یہ پیغام مشرکین مکہ کو تو دیا جا رہا تھا اس وقت، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی تھی، لیکن یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارے سامنے بھی قصے کہانیاں، ہمارے سامنے بھی انبیاء کے قصص الانبیاء ہم نے کتنی پڑھ رکھی ہیں، ہم اس کو کہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کی؟ ہمارے ہر گھر میں تقریباً کتاب پڑھی ہوگی قصص الانبیاء، ہم قصے پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ ایسے لگتا ہے کہ بس یہ ایک کہانی ہی ہے۔ وہ کہانی نہیں ہے، وہ حقیقتیں ہیں۔ ان حقیقتوں سے سیکھتے کیا ہیں ہم؟ کیا لیسن کیا لیتے ہیں؟ مثال جب بھی دی جاتی ہے، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا تو اس کا یہ کہ وہ ٹاپ کر گیا، فلاں کے بیٹا جو ہے وہ اتنا نالائق تھا تو پھر جو ہے وہ 4 سبجیکٹس میں فیل ہو گیا، اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس رول ماڈل کو سامنے رکھو، اور اس ماڈل کو سامنے رکھ کے اس کے پلس جو ہیں اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرو، اس کے نیگیٹو چھوڑ دو۔ پلس کیا ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے ہیں۔ اس کے نیگیٹوز کیا ہیں؟ وہ بھی اللہ نے بتا دیے ہیں۔ نیگیٹوز کیا ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی فرما برداری سے ہٹ جائے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، وہ نافرمانی میں چلا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا شیطان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے بتا دی ہے، جو راہ ہمیں بتا دی ہے، اور وہ راہ کیا ہے؟ اور وہ راہ وہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم جب کہا تو کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب پکڑ لو تمہاری، یہ کتاب۔ اور کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو، سنت کو جب تک ہم نہیں پکڑیں گے، ہم دائیں بائیں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، ہم تلاش کرتے رہیں گے حق، شیطان مختلف پینترے بدل کے، مختلف روپ دھار کے جو ہے وہ آ کے ہمیں ستاتا رہے گا، ہمیں ٹریپ کرتا رہے گا کہ یہ راستہ نہیں ہے۔ راستہ صرف اور صرف قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ یہ مثالیں، یہ قصے ہمیں اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بھی کتاب آئی تھی۔ دیکھیے، ہم بھی اس فیز میں سے گزر رہے ہیں، کل کو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ کیا ہم نے بھی ان لوگوں کے بعد میں کرنا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، جن کا نام بس کہانیوں میں رہ گیا، باتوں میں رہ گیا، لوگ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، اس کے بعد چلے گئے۔ وہ چلے کیسے گئے؟ کہ نہ انہوں نے حق کو دیکھا، نہ انہوں نے حق کو پہچانا، نہ انہوں نے حق کو تسلیم کیا، اللہ کی امانتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے جو ہے وہ حق کے لیے تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا تھا، حق بیان کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے تو اپنی عبادت کے علاوہ کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تو کہا کہ تمام جن و انس جو ہے وہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب عبادت کیا ہے؟ ہم نے عبادت کو سمجھ لیا نماز روزے کی حد تک، ہم باقی چیزیں بھول گئے۔ اللہ نے تو عبادت ہے، بندگی یہ ہے، اللہ نے کہا جس راہ پہ زندگی گزارنی ہے اس راہ پہ چلنے کا نام عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔
ہم صرف نماز روزے کی حد تک محدود رہ کے عبادت کو رکھ لیا، باقی ہم نے جو مرضی جو ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ اور کہا جاتا کہ ہر وہ نیکی جس کے پیچھے تکبر ہو وہ نیکی نہیں، وہ بدی ہوتی ہے۔ ہر وہ بدی جس کے پیچھے احساس ندامت ہو، شرمندگی ہو، وہ بدی نہیں رہتی، وہ نیکی میں بدل جاتی ہے۔ اب ہم خود اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ڈال کے دیکھ لیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو کس نیت سے کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم کس سے کرتے ہیں۔ حل صرف ایک ہے، قرآن۔ حل صرف وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس قرآن کو لیبریٹ کرنے کے لیے، اس کو تشریح کرنے کے لیے ہم پڑھنا سیکھیں، ہم سمجھنا سیکھیں۔ ہمارے پاس مہلت بہت کم ہے، چند گھڑیاں سانسوں کی ہیں، وہ کب ختم ہو جائیں ہمیں کس میں سے کسی کو نہیں پتا۔ روز ہم دیکھتے ہیں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ یہ فلاں میں ہمارا نام بھی کسی دن آ جانا ہے، اس دن ہم نے کہنا اچھے تھے جی، وہ بھی چلے گئے۔ تو اس گھڑیوں سے پہلے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس احسان، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدہ اٹھا لیں گے تو کامیابی ہماری مقدر بنے گی، نہیں تو پھر یہ دنیا تو جو ہے وہ تو فرعون بھی گزار کے چلا گیا، وہ تو نمرود بھی گزار کے چلا گیا، ابو جہل بھی گزار کے چلا گیا، کیا لے گئے وہ؟ آج تک لعنتیں پڑ رہی ہیں ان کے اوپر۔ ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں کا جو بتایا طریقہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی، نہیں تو پھر پچھتاوا ہمارے منتظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔